ابھی میں جدہ میں کھڑا ہوں، میرے پیچھے آپ بورڈ دیکھ سکتے ہیں مقبرہ حوا، یہ قبرستان کا وہ بورڈ ہے، یہاں پہ بی بی حوا جو ہے ان کی قبر ہے، قبر جو ہے اس کے اندر ہے، بورڈ باہر ہے۔ یہ جدہ کا سب سے پرانا اور قدیم ایریا ہے، بلد اس کو بولا جاتا ہے۔ یہاں پہ بی بی حوا جو ہے، جو سب قوموں کی، جو سب انسانیت کی ماں ہے، جن کی عمر 997 سال ہوئی، وہ یہاں پہ دفن ہیں، جن کے بارے میں عہد نامہ قدیم اور بائبل میں بھی ان کا ذکر ہے۔ باب پیدائش آیت نمبر 21 سے 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور خداوند پر میں نے گہری نیند بھیجی تو اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال دیا اور اس جگہ کو گوشت سے بھر دیا۔ خداوند نے اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر آدم کے پاس لایا۔ آدم نے کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ایک ہڈی ہے اور گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے یہ ناری کہلائی کیونکہ یہ نر سے نکالی گئی تھی۔ اور سانپ جو سب سے زیادہ ملعون تھا، اس نے بی بی حوا سے کہا کہ تم اس درخت کا پھل کھاؤ جس کی بابت خداوند نے تمہیں روکا ہے۔ تو جب حوا نے اس کا پھل کھایا تو اس کی آنکھیں کھل گئی، وہ اور اس کا خاوند ننگے ہو گئے کہ اس نے آدم کو بھی اس کا پھل کھلا دیا۔ تب خداوند نے کہا کہ اے عورت تو نے کیا کیا؟ تو عورت نے کہا کہ مجھ کو سانپ نے بہکایا ہے۔ تو اللہ نے کہا اے سانپ تو ملعون ہے، تو پیٹ کے بل چلے گا۔ اے عورت، میں تیری اور اس عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلیں گے تو ان کی ایڑی پہ کاٹے گا، اور اے عورت میں تیرے درد حمل کو بڑھاؤں گا، تو درد سے بچے جنیں گی اور تیری رغبت تیرے خامد کی طرف ہوگی، وہ تجھ پر حکمرانی کرے گا۔ اور آدم سے کہا تو نے میری بات نہیں مانی، اپنی بیوی کی مانی، اس لیے زمین تیرے لیے لعنتی ٹھہری ہے۔ تو بیوی کی بات مان کر تو بھی اس مشقت میں پڑ گیا ہے، تو زمین میں سے پیداوار اگائے گا اور زمین پہ رہے گا ایک خاص مدت تک۔ تو یہ حضرت حوا جو ہے، بی بی حوا جو ہے، جو سب قوموں کی ماں ہے، یہ اس جگہ پر دفن ہے۔ بی بی حوا جو ہے، آپ یہ جو چار دیواری دیکھ رہے ہیں، یہ جو چار دیواری ہے، یہ اس کے اندر جو ہے بی بی حوا کی قبر ہے۔ ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں اس جگہ پر، یہ جو جگہ ہے یہ چار دیواری ہے، چبوجی سے آپ بول سکتے ہیں۔ یہ ایکچولی ترکوں نے بنائی تھی، یہ اس وقت نشانی تھی ترکوں کی کہ یہاں پر جو ہے بی بی حوا کی جو قبر ہے اس کے پاس ہے، تو جو بادشاہ اور عمرہ سلاطین آتے تھے تو وہ اس چبرجی کے نیچے کھڑے ہو کر قبرستان کی طرف منہ کر کے دعا مانگے تھے، کیونکہ یہ نشان تھا بی بی حوا کی قبر کا۔ تو یہ ابھی چار دیواری سے باہر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چار دیواری سے باہر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں بھی حضرت حوا اور حضرت آدم کا ذکر یوں کرتا ہے سورۃ نساء آیت نمبر 1 میں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے ایک جوڑا بنایا اور اس میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ یہ سورۃ بقرہ میں بھی 36 اور 35 آیت میں ہے۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں چاہے کھاؤ، روک ٹوک، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ تم پھر حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اور شیطان نے ان کو بہکا دیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے الگ کروا دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیح بخاری میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے، یہ ہمیشہ ٹیڑھی ہے اور ٹیڑھی رہے گی، اس کو سیدھا نہ کرو ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ جو ہے بی بی حوا سلام اللہ علیہا جو ہے، حضرت حوا جو ہے، جن کو انگلش میں ایو بھی کہا جاتا ہے، یہ جدہ میں ان کی قبر ہے، جدہ بلد ایریا میں۔ یہ جدہ کا نام اسی مناسبت سے جدہ پڑ گیا ہے کہ جدہ یعنی جد سے نکلا ہے، یعنی عورتوں کی ماں، عورتوں کی جد، حضرت حوا سے یہ منسوب ہے اور اسی وجہ سے اس شہر کو جدہ کہا جاتا ہے۔ بلد یہ ایریا ہے، بہت مشہور اور فیمس ایریا ہے، لیکن قبرستان میں حضرت حوا کی قبر کا اب نشان نہیں ہے، صرف یہ چبرجی ہی اس وقت کی علامت ہے۔ یہ ترکوں نے 200 سے زیادہ سال پہلے بنائی تھی یہ چبرجی جو ہے، تو یہی حضرت حوا کی قبر کا نشان تھا۔